یہاں تک بھی آواز جا رہی ہے؟ جی جی تھوڑا تھوڑا نہیں جا رات تک اب وہ اسپیکر نے کام چھوڑ دیا ہے نا. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس مدرسہ البنات میں 5 ہماری خوش نصیب بہنوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے. میں ان اپنی بیٹیوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کو پڑھانے والے استاد محترم کو خلوص سے دل کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. صوبہ سندھ کے اندر ایک شہر میں بیٹھا تھا. مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد میں نے بیان کرنا تھا. بہت بڑا ایک دنیا دار سردار تھا جس کی کوٹھی پر میری رہائش تھی. اس دنیا دار سردار نے مجھے کہا
کہ حضرت مجھے فلاں پریشانی ہے، اس کا کوئی حل بتاؤ۔ میں نے اسے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت بتائی کہ 5 وقت نماز کے بعد آپ نے اس آیت کو اتنی بار پڑھنا ہے۔ اس سردار صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کہنے لگا حضرت میں تو دیکھ کر بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، میں ہر نماز کے بعد یہ آیت کیسے پڑھوں گا؟ دنیا کے لحاظ سے اتنا بڑا بندہ، مالدار، پیسے والا، دولت مند، اور دین کے حوالے سے دیکھیے کہ دیکھ کر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے۔ میں نے جو آپ دوستوں کو مسئلہ سنایا ہے، ہر انسان کی زندگی میں غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ دری دنیا کا سیف غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ انسان کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے، اگر وہ مخلوق پریشانیوں سے پاک ہو تو الگ بات ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر اگر اللہ نے خوشی رکھی ہے تو پریشانیاں بھی ہیں، لیکن یہ الگ معاملہ ہے کہ دنیا کی پریشانیاں بھی آتی ہیں اور دنیا کی خوشیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جس بندے کو 2 چیزیں مل جائیں اس کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے وہ 2 چیزیں کیا ہیں۔ میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ یہ آیت نمبر 58، سورت کا نام سورت یونس 11واں پارہ۔ فرمایا اعلان کر دو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو اللہ کا فضل مل جائے، جس بندے کو اللہ کی رحمت مل جائے، اس بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں لیکن اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے۔ اس دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں، آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی ان کو ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی ثواب ہے، اپنے والدین کو ادب کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اور نمبر 3 اللہ کریم کے قرآن پاک کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ حال ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ تو سن تو رہے ہیں قرآن پاک، آپ دیکھیں بھی صحیح تاکہ اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس بندے کو اللہ کا فضل مل گیا، اللہ کی رحمت مل گئی، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایسے بندے کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اب میں اللہ کریم کے قرآن سے پوچھنے لگا ہوں، اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کریم کی رحمت کیا ہے؟ یہ میرے سامنے 12واں پارہ، سورت کا نام سورت یوسف۔ فرمایا وَدَخَلَ مَعَ
سورت یوسف 12واں پارہ. لوگ تو جرم کر کے جیل جاتے ہیں، لوگ تو غلطیاں کر کے جیل جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جیل گیا ہوا ہے. عجیب بات، 7 سال بے قصور جیل کے اندر گزارنے پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 نوجوان آ گئے قیدی. ایک قیدی کہنے لگا حضرت انی ارانی آصر خمرا، میرے ہاتھ کے اندر انگور ہیں، انگوروں کو نچوڑ کر میں شراب تیار کر رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ. حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں. اب ڈوڈا کہتے ہیں ڈوڈا. ہم ٹھیکا رکھیں. سر کے اوپر میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، پرندے آ کر ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں. 90 تقویلی، ہمیں تعبیر بتائیے خواب کا مطلب کیا ہے. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ سے ہم خوابوں کی تعبیر اس لیے پوچھنے آئے ہیں. آپ جیسا پورے جیل کے اندر ہمیں نیک بندہ اور کوئی بھی نظر نہیں آیا. چراغ یہاں بھی رکھ دیا جائے، چراغ دیوا جہاں بھی رکھ دیا جائے روشنی بکھیرتا رہتا ہے. اللہ کا پیغمبر باہر ہو تو بھی بے مثال، اللہ کا پیغمبر جیل میں بھی ہو تو بھی بے مثال. حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے آپ سے زیادہ اچھا بندہ ہمیں جیل میں نظر نہیں آیا، خواب کی تعبیر بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب کی تعبیر میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اللہ کی توحید والی تقریر پہلے سن لو. لیکن پہلے میرا تعارف تو سنو، میں کون ہوں. قرآن پاک کے الفاظ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقان الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما. جو تمہیں جیل سے کھانا ملتا ہے ابھی کھانا آنے میں دیر ہے، میں کھانا آنے سے پہلے تعبیر تمہیں بتاؤں گا. لیکن خوابوں کی تعبیر میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا. ذالکما مما علمنی ربی، اس علم کے ذریعے بتاؤں گا جو علم مجھے رب نے عطا کیا ہے. اچھا پہلے میرا تعارف تو سن لو میں کون ہوں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. یہ قرآن پاک کا حوالہ. میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اس قوم کے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو قوم اللہ کی توحید کو نہیں مانتی، جو قوم قیامت کی منکر ہے، اس قوم کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس قوم والا مذہب میرا نہیں ہے. میں یوسف علیہ السلام کس کے پیچھے چلتا ہوں؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي، میں یوسف علیہ السلام اپنے باپ دادا
پہ چلتا ہوں. بڑے ساتھی غور کریں. حضرت پنجاب نہیں ہے نا؟ پنجاب والے کہتے ہیں ہمیں کہتے ہو باپ دادا کے مذہب پر نہ چلو، تو یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا تھا میں باپ دادا کے مذہب پر چلتا ہوں. پختونوں کو میرا سوال سمجھ آیا ہے؟ جی. لوگ کہتے ہیں تم جو پنجبیری ہو تم کہتے ہو باپ دادا کے مذہب پر نہ چلو. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ دادا کے مذہب کے پیچھے چلتا ہوں. اگر ہم باپ دادا کے مذہب کے پیچھے چلتے ہیں ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہم نے کہا بھائی جان آپ نے آدھی آیت پڑھی ہے، آگے بھی تو پڑھنا. حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا کون تھے؟ فرمایا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر ہے، ان کا ابا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، ان کا دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، ان کا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہے. اگر باپ دادا ایسے ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے، ایسے باپ دادا کے مذہب کے پیچھے ضرور چلنا چاہیے. میری اردو سمجھ آئی ہے؟ جی. جو ہمارے باپ دادا تھے ان کو تو الحمد شریف نہیں آتی تھی، ہمارے باپ دادا کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، ایسے باپ دادا کے پیچھے چلے. واہ بھائی واہ. عجیب بات یہ حضرت، ہمارے باپ دادا کچے مکانوں میں رہتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے. ہم کوٹھیوں میں رہتے ہیں، عالی شان گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. یہ جو چیزیں ہم آج کھا رہے ہیں نعمتیں یہ باپ دادا کے پاس تو نہیں تھی. دنیا کے معاملے میں ہم باپ دادا کے پیچھے نہیں چلتے. وہ کچے مکان میں رہتے تھے، ہم بھی کچے میں رہے. وہ پیدل سفر کرتے تھے، ہم بھی پیدل سفر کریں. وہ یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے جو آج ہم کھا رہے ہیں، ہم بھی روکھی سوکھی کھائیں لسی کے ساتھ. دنیا کے معاملے میں باپ دادا دلیل نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں باپ دادا دلیل بن گئے. اردو سمجھ آئی ہے؟ جی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا ابا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. میرا دادا کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام. میرا پردادا کون ہے؟ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام. باپ دادا ایسے ہوں ان کے پیچھے ضرور چلنا چاہیے. پھر قربان جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کا مذہب بھی بیان کر دیا. میرا مذہب کیا ہے، میرے والد کا مذہب کیا ہے، میرے دادا اسحاق علیہ السلام کا مذہب کیا ہے، میرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا ہے. فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. میں یوسف علیہ السلام بھی مشرک نہیں ہوں، میرا ابا یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میرا دادا اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں. میں یوسف علیہ السلام بھی توحیدی ہوں، میرا ابا یعقوب علیہ السلام بھی توحیدی، میرا دادا اسحاق علیہ السلام بھی توحیدی، میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی توحیدی. میں بھی موحد ہوں، ابا بھی موحد، دادا بھی موحد، پردادا بھی موحد. شرک سے بچ جانا اور توحید والا مسئلہ مان لینا، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اردو سمجھ آئیے میری؟ دو نعمتیں جس کو مل گئی، اللہ کا فضل مل گیا، اللہ کی رحمت مل گئی، اس کو خوش ہونا چاہیے. آپ کو مبارک ہو، میں بھی، آپ سارے بزرگ بھی، آپ سارے دوست بھی خوش نصیب ہیں. اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا ہوا ہے. ذالک من فضل اللہ.
یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 82 ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کر رہا ہوں، جو قرآن پاک بیماریوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا، روحانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا بن کر آیا ہے۔ اور نمبر 2 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اس بندے کو توحید مل گئی، اس بندے کو قرآن مل گیا، اس بندے کو اللہ کا فضل بھی مل گیا، اللہ کی رحمت بھی مل گئی۔ اب افسوس یہ ہے کہ آپ کے سپیکر نے وفا نہیں کی، میری ماں اور بہنوں تک میری آواز پہنچتی، پھر مجھے خوشی ہوتی۔ آپ کو میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھ لے، اللہ کریم اس بندے کو 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی بیان فرمائی، فرمایا الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جو بندہ الف لام میم کی تلاوت کرے، اللہ اس کے دامن میں 30 نیکیاں بھر دیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، الف کا کیا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، لام کا کیا معنی اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں ہے، میم کا کیا معنی اللہ کریم کے بغیر کسی کے علم میں نہیں ہے۔ الف لام میم کا معنی اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا۔ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، الف لام میم، مانا بندے کو نبی آئے، اللہ خالی الفاظ پڑھنے سے پھر بھی نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری بیٹیاں جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا، سال میں کیا ہوگا، 2 سال میں، 6 مہینے میں، قرآن پاک کے حرفوں کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ جو بندہ ایک بار سارے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ اسے 30 لاکھ سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناؤں۔ قرآن اور حدیث صحیح دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آ گئی، اتنی پشت تو مجھے آتی ہے، میں ہوں پٹھان بادوزئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں رہا ہوں، میرے والد سے بڑے ماہر تھے پشتوں کے، اور چونکہ مجھے ماحول نہیں ملا تو وہ یاد نہیں رہی ہے۔ ایک عورت آ گئی، کونے میں کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی حضرت میں اپنے نکاح کا اختیار آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ چاہیں میرے ساتھ اپنا نکاح پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سننے کے بعد سر مبارک نیچے کر لیا، ایسے جیسے بندہ سوچتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، کوئی جواب نہیں دیا، ایک غریب صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت
ضرورت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، اس عورت کا میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح تو میں کر دیتا ہوں، حق مار میں کیا چیز دے گا؟ اس نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب بندہ ہوں، حق مار میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی مال اور پیسہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے، انگوٹھی لوہے والی دے دے، میں حق مار کے بدلے میں تیرا نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم والوں کے پاس جا اور قوم والوں سے جا کر کوئی مال اور دولت مانگ، کوئی پیسے لیا، تیری برادری والے تیری امداد کرے۔ وہ غریب صحابی وہاں سے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا واللہ ما وجدت شیئا، اللہ کی قسم میں بھی غریب ہوں، میری قوم والے بھی غریب ہیں، حضرت ان کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں ہے، قوم والوں کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں ہے، مجھے تو کوئی چیز بھی نہیں مل سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نکاح کیسے ہوگا؟ وہ کہنے لگا حضرت یہ میری چادر ہے، میں چادر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک ٹکڑا میں خود استعمال کروں گا، دوسرا ٹکڑا حق مار میں دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک چادر کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا تیرے بھی کام نہیں آئے گا، اور ایک ٹکڑا تیری بیوی کے بھی کام نہیں آئے گا، ایک ٹکڑے سے تیرا جسم بھی نہیں ڈھانپا جائے گا، ایک ٹکڑے سے تیری بیوی کا جسم بھی نہیں ڈھانپا جائے گا، آدھا ٹکڑا حق مار میں نہیں لگ سکتا۔ اب کچھ بھی نہیں ہے۔ پریشان ہو کر وہ غریب صحابی وہاں سے چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شفقت کرنے والے انسان تھے۔ یہ میرے سامنے 11واں پارہ سورت کا نام سورت التوبہ، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ آیت نمبر 128۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نرم دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شفقت کرنے والا انسان اللہ نے نہیں بنایا تھا۔ عام ایمانداروں پر بڑے مہربان تھے۔ آپ نے دیکھا غریب صحابی پریشان ہو کر جا رہا ہے، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے غریب ساتھی کو بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ بیٹا آپ خاموش بیٹھے، جلدی واپس آ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں۔ واپس آ گیا۔ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا قال من القرآن۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتا تجھے قرآن پاک کی کتنی آیتیں یاد ہیں، قرآن کی کتنی سورتیں یاد ہیں، قرآن کا کون سا حصہ تجھے یاد ہے؟ میں نے سبق روک دیا، ایک حوالہ دکھاتا ہوں۔ غریب صحابی سامنے کھڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کتنا قرآن کا حصہ تمہیں یاد ہے؟ جی۔ 200 جھگڑا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حق ہے، لیکن دل کا حال جاننا صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کا حال جانتے ہوتے تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 28واں پارہ سورت کا نام سورت التغابن، فرمایا واللہ
صرف اللہ ہے، ہر جگہ موجود بھی صرف اللہ ہے، دل کے ارادے جاننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، فرمایا اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اعلان کر دو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، انسان مخلوق ہے غیب نہیں جانتے، جنات مخلوق ہے غیب نہیں جانتے، اگر غیب کو جانتا ہے تو عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا نام لینا ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ ذکر بالجہر نہیں ہے، یہ تو ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، زبان سے اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ کوہاٹ شہر میں جاؤ، پشاور چلے جاؤ، نجومی بیٹھے ہوئے ہیں بورڈ لگا کر، 100 روپیہ فیس ہے، میں تمہاری قسمت بتاؤں گا۔ واہ بھائی واہ، فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوئے کوہاٹ کی گرمی، میں گرمی میں بھی کوہاٹ آیا ہوں، پشاور کی گرمی، مٹی کے ساتھ نجومی کے کپڑے بھرے ہوئے ہیں، خود فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی چھپر نہیں ہے۔ جس بیچارے نجومی کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے، ہماری قسمت کیسے بتائے گا؟ غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرنے والا نجومی جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ کا قرآن تو بتا، زندہ مخلوق تو غیب نہیں جانتی، جو فوت ہو گئے ہم نے غسل دیا، کفن پہنایا، جن کا ہم نے جنازہ پڑھا، پھر قبر میں جا کر قبرستان میں دفن کر کے آ گئے، مردے غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ اللہ نے یہ بھی جواب دے دیا، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون۔ جو قبرستان کے اندر قبروں میں مردے دفن ہیں، مردوں کو تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں زندہ کر کے کس وقت قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ راولپنڈی والے اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے تھے، موت کے بعد قبر والے مردے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا پتہ کیسے ہوگا؟ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں ہے، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب الا اللہ۔ یہی قصور ہے ہمارا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کر ثوابی شہر کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ خود حضرت نے لکھا ہے اپنی سوانح عمری میں، بقیت الاثار میں، غلطی کیا تھی؟ اللہ، قصور کیا تھا؟ رقیبوں، میں پرسوں کراچی سے آیا ہوں، کراچی میں مجھے ایک عالم نے کہا، میں حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا رہا ہوں، فرماتے تھے میں نے وہاں پورا سال گزارا، جب ہم حضرت کی چاپی کرتے تھے نا، آپ چاپی کہتے ہیں، چاپی کرتے ہیں، حضرت کی کمر پر 3-4 گڑھے تھے، جیسے زمین میں گڑھا ہوتا ہے نا، مٹی نکالتے ہیں، تو ہم حیران ہوتے تھے جب ہم چاپی کرتے تھے، پر گڑھے کیوں ہیں؟ اتنے لوگوں نے ظلم کیے، حضرت کی کمر کا گوشت اتر دیا۔ غلطی کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ پر پشاور کی سرزمین میں قاتلانہ حملے کیے گئے۔ غلطی کیا ہے؟ یہی غلطی ہے کہ ہم نے نعرہ لگایا اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا، ڈوبتی ہوئی کشتی
کرسیاں پار لگانے والا، سجدے کے لئے منت منوتی نظر نیاز کے لئے صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہی قصور ہے، اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، یہی غلطی ہے، اللہ کا قرآن دکھا رہے ہیں، یہی غلطی ہے، اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اور ہمارے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا تھا، آج ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے، ہم جان قربان کر سکتے ہیں، اللہ کے قرآن کا بیان نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سبق پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابی سے پوچھا حق مال میں دینے کے لیے کوئی سونا نہیں؟ سبق یاد ہے کہ بھول گیا؟ یاد ہے سبق یاد ہے؟ جی جی۔ سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، لیکن یہ بتا مادا ماں کا من القرآن، تجھے قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں، کتنی سورتیں یاد ہیں، کتنا حصہ یاد ہے؟ اس غریب صحابی نے بتانا شروع کیا، یہ آیت یاد ہے، یہ سورت یاد ہے، یہ حصہ یاد ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد صفیتک بما معک من القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے قرآن پاک کا کتنا حصہ یاد ہے، کتنی آیتیں اور سورتیں یاد ہیں، یہ قرآن پاک اپنی بیوی کو سکھا دینا، اسی حق مار پر میں آمنہ کلال تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن قرآن ہے۔ جی ہاں، اللہ کا فضل جس کو مل جائے، شرک سے بچ جائے، اسے بھی خوش ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، اللہ کی رحمت قرآن جس کے حصے میں آ جائے اس کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ یہ 29واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت المدثر، فرمایا علیہا تسعۃ وعشر، یہ آخری سطر ہے، آیت نمبر 30، 29واں پارہ۔ جہنم کے اوپر اللہ نے 19 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، ایک کم 20، 19، تسعۃ وعشر 19 کو کہتے ہیں۔ جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کے اوپر ڈیوٹی دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف کے حرف بھی 19 ہیں۔ جو ایماندار بندہ ایک دفعہ پوری بسم اللہ شریف پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ شریف کے 19 حرفوں کے بدلے میں اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے چھٹکارا دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن قرآن ہے۔ الوداع یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ آج قرآن کی قدر نہیں، مسلمانوں میں قرآن کی قدر نہیں ہے، مسلموں کو چھوڑو۔ یہاں کوئی وزیر آپ کا آ جائے، ایم ایل اے آ جائے، آپ میرا بیان بھی چھوڑ دیں گے، ایم ایل اے آ گیا بھائی، اور حافظ قرآن آ جائے کوئی قدر نہیں، قرآن کا ماہر عالم آ جائے کوئی قدر نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی نے کلام اٹھا لی، بندے نے کہا جب میری بیٹی جوان ہوئی، شادی کے وقت اپنی بیٹی کو جہیز میں ساری دنیا کا مال دوں گا، ساری دنیا کا مال۔ اگر میں نے بیٹی کو جہیز میں، جہیز آپ سمجھتے ہیں نا؟ جی جی۔ تو بندہ بیٹیوں کو دیتا ہے سامان، اگر میں نے بیٹی کو شادی کے وقت سارا مال دنیا کا نہ دیا، ساری دنیا کا خزانہ بیٹی کو نہ دیا، میری بیوی کو طلاق۔ بیٹی جوان ہو گئی،
رشتہ طے ہو گیا، شادی کا وقت آیا، والد پریشان ہو گیا، میں تو غریب آدمی ہوں، ساری دنیا کا مال اور پیسہ، ساری دنیا کا خزانہ بیٹے کو جہیز میں نہیں دے سکتا، یہ تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا حالات ہیں، پنجاب میں تو یہ حالات ہیں، لوگ طلاق پہلے دیتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہے۔ حضرت مجھے راولپنڈی سے فون آیا 4-5 سال پہلے، میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، آپ کوئی گنجائش ہے؟ بھائی 100 کے بعد تو کوئی مجھے نہیں مہربانی بول رہے، کوئی گنجائش ہے؟ کوئی چائے پانی لے لو، چائے پانی، کوئی چائے پانی لے لو۔ اب اس بندے کی بندی یہ تھی کہ میری بیوی تو فارغ ہو گئی ہے، مولوی صاحب کی کیوں گھر میں بیٹھی ہے؟ میں دلیل دیتا ہوں بھائی میری بیوی تو فارغ ہو گئی ہے، 100 طلاقیں میں نے دی ہیں، مولوی صاحب کی کیوں بیوی گھر میں بیٹھی ہے؟ میں مولوی صاحب اللہ کے حرام کو حلال کرے، اللہ کے حرام کو مولوی صاحب حلال کرے، اور اللہ کے حرام کو حلال کرنا تو کفر ہے۔ مولوی صاحب کفر والا کام کرے تاکہ اس کی بیوی بھی فارغ ہو جائے، یہ لوگوں کا منصوبہ ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے غصے سے طلاق دی ہے، نہ کوئی خوشی سے بھی طلاق دیتا ہے۔ ہمارے بڑے حضرت شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہاں بھجنا والے سارے اکابرین کے استاد حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شرک ہوتا ہے محبت کی وجہ سے، اور طلاق ہوتی ہے غصے کی وجہ سے۔ بندے نے طلاق اٹھا لی، بیٹی جوان ہو گئی، اب بندہ پریشان ہو گیا، میں نے طلاق اٹھائی تھی، ساری دنیا کا مال و خزانہ بیٹی کو دوں گا، نہ دیا تو بیوی کو طلاق۔ مسئلہ پوچھا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام صاحب نے فرمایا بندے کو کہو پریشان نہیں ہونا، جب شادی کے وقت بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے لگو، بیٹی کو جہیز میں اللہ کا قرآن دے دینا، سمجھ پوری دنیا کا خزانہ دے دیا۔ قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کوئی سنے تو صحیح، سامن کا مہینہ ہو، موسلا دھار بارش برس رہی ہو، اور برتن کو الٹا رکھ دو، یہ برتن ہے، اس کو الٹا رکھ دو، 24 گھنٹے بھی بارش برستی رہے، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں آئے گا۔ اور اگر برتن سیدھا پڑا ہوا ہے، ہلکی پھلکی بارش ہو، ضرور رحمت کے قطرے اس میں جمع ہو جائیں گے۔ اگر دل کا برتن سیدھا ہے، قرآن پاک سیدھے برتن کے اندر اللہ ڈال دے گا، اور جب برتن دل والا الٹا ہے، کیسے ہدایت نصیب ہوگی؟ آپ کو قرآن 5 منٹ ہے نا جی نماز میں، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 38 اور 39 29واں پارہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سارے مکی شریف کا چکر لگاتے لگاتے کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر مل جائیں، آپ کو تکلیف دوں، آپ کو پریشان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی،
تلاش کرتے کرتے حضرت عمر خانہ کعبہ میں جا پہنچے، وہاں دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی حالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، میری طرف دوستوں نے دیکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں خلاف کعبہ کے اندر داخل ہو گیا، خلاف ہے اندر، اور اندر سے چلتے چلتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قرآن نماز میں پڑھ رہے تھے، میں وہاں تک پہنچ گیا، آگے خلاف کعبہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھپ کے کھڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں بھائی کوئی خلاف کعبہ کے اندر کھڑا ہے، اب تو حالات بھی کوئی نہیں رہے، بندہ کیا کرے۔ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس نے کہا جب قبرستان جاؤ نا تو قبر کے پاؤں کی طرف سے کھڑا ہونا ہے، سر کی طرف سے کھڑا نہیں ہونا۔ اگر تم قبرستان جا کر قبر کے سر کی طرف کھڑے ہوگے نا، مردے کو تکلیف ہوگی، وہ گردن موڑ کر دے گا۔ آئے ہوئے ماشاءاللہ۔ اب یہ نہیں سوچا جو اتنی بڑی مٹی میں سے مردہ دیکھ سکتا ہے تو وہ ہمیں کپڑوں کے اندر سے نہیں دیکھ سکتا۔ پردہ سامنے آ گیا خلاف کعبہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں، کان لگائے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، فلا اقسم بما تبصرون، میں اللہ کریم نے قصے بیان کیے لیکن فلا مکے والے لوگوں نے نہیں مانا۔ میں لاکھ کو زیادہ نہیں بنا رہا، فلا میں اللہ کریم نے دلیلیں بیان کی ہیں لیکن مکے والوں نے نہیں مانا۔ میں اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں، مکڑی کی مثال، مکھی کی مثال، آگ کی مثال، پانی کی مثال، مکے والوں نے نہیں مانا۔ نبیوں کے قصے سنائے، ولیوں کے قصے بیان کیے لیکن فلا مکے والوں نے بات نہیں مانی۔ اب اقسم بما تبصرون، میں اللہ قسم اٹھا رہا ہوں جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں مجھے ان کی قسم ہے، اللہ جس چیز کی قسم اٹھائے اس کی گواہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں گواہ ہیں، جس چیز کو میں اللہ حکم دیتا ہوں ہر چیز میں اللہ کی بات مانتی ہے۔ ایک انسان اتنا سخت ہے میں احکم الحاکمین کی بھی بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، میرے دل پر اثر ہونے لگا، ہاں تو ٹھیک ہے ہم نے نہیں مانی۔ فرمایا وما لا تبصرون، جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتے، میں اللہ ان کی قسم اٹھاتا ہوں وہ بھی گواہ ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کی توحید کو مانتی ہے، انسان نہیں مانتا۔ جنت بھی گواہ ہے، جہنم بھی گواہ ہے، زمین و آسمان بھی گواہ ہیں، جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی گواہ، جو نظر نہیں آتی وہ بھی گواہ، ہر چیز میری بات مانتی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بڑی عزت والا فرشتہ جبرائیل قرآن کو لے کر آیا ہے، اسے اپنی زبان سے قرآن پڑھ کر سنایا ہے۔ میری طرف دیکھیں، چار انگلیاں میری دیکھیں سارے ساتھی، یہ چار انگلیاں، چار چیزیں ایسی ہیں جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی صفتیں کتنی ہیں اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ نمبر دو، اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔
اللہ نے پیغمبر کتنے بھیجے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. علماء کرام جب بیان فرماتے ہیں 1,24,000 پیغمبر، ساتھ کہتے ہیں یا کم و بیش اللہ بہتر جانتا ہے. اور نمبر 4 اللہ نے کتنی آسمانی کتابیں بھیجی ہیں. 4 کتابیں تو پڑھی ہیں، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن پاک. اللہ نے کل کتنی کتابیں نازل کی ہیں اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا. اب احباب خیال جتنے بھی فرشتے ہیں، میرا جملہ غور سے سننا ہے دوستوں نے، جتنے بھی فرشتے ہیں کوئی فرشتہ قرآن پڑھ نہیں سکتا سوائے جبرائیل کے. جبرائیل تمام فرشتوں کا سردار، یہ قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا. باقی فرشتے قرآن سن سکتے ہیں لیکن قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے. یہ تو آخری امت کو اللہ کریم نے سعادت نصیب کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو بھی ایماندار بندہ قرآن پڑھتا جائے نیکیوں کے ساتھ جھولی بھرتا جائے. پڑھ سکتا تھا بس، باقی فرشتے پڑھ، یہ تو ہم ہیں گنہگار ہیں، ہم نالائق مسلمان قرآن پڑھتے جائیں نیکیوں کے ساتھ جھولیوں کو بھرتے جائیں. آئیے سبق پر قرآن جبریل لے کر آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. حضرت عمر کہتے میرے دل پر اثر ہونے لگ گیا کیونکہ دل کا برتن سیدھا تھا. میری اردو سمجھ آئیے، برتن سیدھا تھا نا، الٹا نہیں تھا. فوراً مجھے خیال آیا یہ جو میرے دل پر اثر ہو رہا ہے یہ کلام شعر ہے، پڑھنے والا شاعر ہے. شاعر کلام پڑھتے ہیں نا لوگوں پر اثر ہوتا ہے، یہ پڑھنے والا شاعر ہے. آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، شعر پڑھ رہا ہے، اس لیے تو دل پہ اثر ہو رہا ہے. اللہ تو دل کے ارادے جانتا ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیت پڑھوا دی. فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. نانا سننے والے دل پر اثر ہو رہا ہے لیکن یہ کلام شعر نہیں، پڑھنے والا شاعر نہیں. تو مانتے جو کم ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے میرے دل میں خیال آیا یہ کلام شعر نہیں، پڑھنے والا شاعر نہیں، دل پہ اثر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کلام جادو ہے، پڑھنے والا جادوگر ہے. اللہ تو دل کی نیت جانتا ہے. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان پر یہ آیت پڑھوا دی. فرمایا ولا بقول قاہر قلیلا ما تذکرون. نانا سننے والے یہ کلام جادو نہیں، پڑھنے والا جادوگر نہیں. نصیحت کم حاصل کرتے. حضرت عمر کہتے مجھے خیال آیا یہ کلام شعر نہیں، پڑھنے والا شاعر نہیں، یہ کلام جادو نہیں، پڑھنے والا جادوگر نہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اسی مقام پر یہ بات لکھی ہے. مسند احمد میں بھی ہے. حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں، میری طرف دیکھ رہی ہیں دوستوں نے، یہ کلام شعر نہیں، پڑھنے والا شاعر نہیں، یہ کلام جادو نہیں، پڑھنے والا جادوگر نہیں، جادو بھی نہیں. کیوں دل پہ اثر ہو رہا ہے؟ اس لیے اثر ہو رہا ہے کہ تنزیل من رب العالمین. العالمین نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے دل پہ اثر ہو رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں جتنے بھی شبہات تھے، جتنے بھی شک تھے، اللہ نے سارے
اللہ نے رحمت اس میں ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر جب جانے لگے حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. آپ نے قدموں کی آواز سنی. کون ہے بھائی؟ کہ میں عمر ہوں رضی اللہ عنہ خطاب کا بیٹا. کیا بات ہے حضرت؟ میں قرآن سنتا گیا، اللہ نے قرآن سننے کی وجہ سے میرے شبہات دور کر کے ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی ہے. قرآن قرآن ہے. گردونی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزو قرآن زیستن. قرآن قرآن ہے. اللہ کریم نے میرے اکابرین کو اپنی توحید کی خدمت کے لیے اور اللہ کریم کے قرآن کی درس و تدریس کے لیے چن لیا. الحمدللہ. اللہ کا فضل بھی ہمیں نصیب ہو گیا، ہم موحد ہیں، اور اللہ کی رحمت بھی نصیب ہو گئی. دن رات بیان ہو تو بھی قرآن، جمعہ ہو تو بھی قرآن، درس ہو تو بھی قرآن، مجمع میں بیان کرنا ہو قرآن، ایک آدمی سامنے بیٹھا ہو قرآن کا بیان. اللہ نے توحید کی خدمت کے لیے اور قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں چن لیا ہے. سارے دوست کہہ دیجیے الحمدللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان ہماری بیٹیوں کو نیک صالح بنائے، رحمت و فضل و کرم سے مالا مال فرمائے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن.